تو جب مرگی کا دورہ پڑتا تو بے پردہ ہو جاتی، تو دعا کی کہ اللہ کے رسول مجھے شفا مل جائے. هذا عجوة نفس المضرة. تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پہ تھے، انہوں نے نماز پڑھی. وہ ایک نعت ہے نا کہ مدینے میں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، ایسی جگہوں پہ گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، لیکن جی چاہتا ہے بنتا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہوں ثاقب اسحاق مدینہ منورہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو ایک ایسی زیارت پہ لے کے آیا ہوں جو اس سے پہلے میں نے بھی نہیں دیکھی. فرسٹ ٹائم ہے میرا بھی. میں بھی اس جگہ پہ پہلی بار آیا ہوں. مدینہ میں ہی یہ زیارت ہے اور بہت ہی کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے یہاں پہ آ کے کہ انڈونیشی، آذربائیجان کے، ترکمانستان والے لوگ جو ہیں وہ ان جگہوں پہ زیادہ جاتے ہیں بنسبت ہمارے انڈین پاکستانی لوگوں کے. انڈین پاکستانی ہمارے لوگ زیادہ تر جاتے ہیں وادی جن میں. تو وادی جن میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ان جگہوں پہ آیا کرے. یہ جگہ پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کہاں سے انٹر ہونا ہے. وہ سامنے آپ کو درہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور اس طرف آتے آتے آپ نے آگے یہ دیکھیں، یہ مقام ہے، یہ گیٹ ہے. گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی یہ سامنے ایک یہ سٹور ہے، کھجوروں کو سٹور کیا جاتا ہے یہاں پہ. تو مسجد نبی کی بڑی خوبصورت پکچر لگی ہوئی ہے یہاں پہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سو یہاں سے آپ کو کھجوریں بھی بہت وافر مقدار میں مل سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے اوپر ان کی پرائز بھی لکھی ہوئی ہے. عجوہ پر کے جی 40 ریال، 25 ریال. اس کے بعد ربیہ، ان کے نام اور پرائز بھی ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے. عادی نا ویڈیو عادی سکری. هذا عجوة نفس المضرة. تمام. اور یہاں پہ ایک عجوہ ہے، یہ 50 ریال کی ہے. اس کے تھوڑے دانے جو ہیں وہ بڑے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے لیے دیکھ سکتے فرق ہوتا ہے نا. یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور یہ آئی تھنک مشکل مکس مال لگ رہا ہے. تو اچھی پیکنگ میں آپ کو یہاں سے کھجور جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے. عصر کی نماز ہو گئی ہے تو ہم پہلے یہاں پہ مزرعے میں عصر کی نماز پڑھیں گے، اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد نور. سب کی ہے ایک چاہت مشروط تطہیر یعنی حیات تراث وزارت ثقافہ منسٹری آف کلچر والوں نے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس کی باؤنڈری کی ہوئی ہے اور یہ مسجد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ہم اس وقت موجود ہیں مسجد قباء کی مغربی سائڈ پہ. اس جگہ کو عصبہ یا عصبہ کے نام سے کافی معروف تھی، ابھی بھی تقریباً اسی نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. تو اس جگہ پہ مسجد ہے، یہ مسجد عصبہ کے نام سے. عصبہ یا عصبہ دونوں نام پکارے جاتے ہیں. تو یہ مسجد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے سالم، جو معروف ہے سالم مولا ابی حذیفہ. وہ اس مسجد میں امام ہوا کرتے تھے. یہاں پہ وہ نماز پڑھاتے تھے، جس طرح کچھ حدیث کے اندر ان کا ذکر بھی ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے. اس نماز کے بارے میں تفصیلاً ملتا تو نہیں کہ کون سی نماز پڑھی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور یہ جو جگہ ہے، اصل میں یہ جو جگہ شروع میں الاصبع کے نام سے معروف تھی. الاصبع الف سین با یا عین با عین. اور یہ اوس قبیلے سے تعلق تھا. بنی جحجبہ جو اوس قبیلے سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل ہی وہ اس جگہ پہ آ کے بس گئے تھے. یہاں پہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا. چونکہ ساتھ کنواں بھی تھا، اور اس وقت میں جس جگہ پہ کنواں ہوتا یا ایسی جگہ جہاں پہ پانی ہوتا، وہیں پہ وہ رہائش اختیار کیا کرتے تھے. تو بنی جحجبہ جو اوس سے تھے، انہوں نے اس جگہ پہ آ کے سکونت اختیار کی
اور یہیں پہ مسجد بھی بنائی جو بعد میں مسجد العصبہ کے نام سے معروف ہوئی یا عصبہ کے نام سے. اور اسی مسجد کے ساتھ ہی آگے دکھاتے ہیں آپ کو کنواں ہے جو بئر الحجیم کے نام سے معروف ہے. ہا جیم یا میم حجیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی پیا نہیں پیا اس بارے میں کچھ بھی صحیح روایات میں نہیں ملتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. یہ کچھ تفصیل یہاں کی حکومت نے اس بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو تقع فی منطقۃ العصبہ، یہ اس جگہ کا نام، علاقے کا نام عصبہ ہے جو آگے بنی جحجبہ اور اس قبیلے سے تعلق ہے. یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی تو وہ اس مقام پہ آئے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قباء مسجد سے مغرب سائڈ پہ یہ جگہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے مکہ سے تو اس جگہ پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کنویں سے پانی پیا تھا اور وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی تو یقیناً جب نماز پڑھی تو وضو بھی کیا تھا. تو اس انداز سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. باقی کوئی صحیح اتھینٹک روایات نہیں ہے. تو یہ علاقہ ایک بڑا یہاں کا معروف علاقہ، اور مسجد کے اس کنویں کے چاروں طرف باغ ہے، بڑا گھنا کھجوروں کا باغ. تو ایک بڑی اچھی جگہ ہے. اور اس مسجد کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایسی مساجد جو مدینے میں جو پتھروں سے بنائی گئی شروع سے، ان میں سے ایک مسجد ہے یہ. اور ان پتھروں سے بنی ہوئی بڑی بڑی مساجد سے ایک بڑی مسجد ہے یہ مسجد العصبہ یا العصبہ. تو جو بھی آئے کوشش کریں کہ ضرور زیارت کریں. باقی یہ نہیں ہے کہ ان زیارات کا کوئی ثواب ہے بہت زیادہ، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے بھی الحمدللہ ابھی عصر کی نماز ادا کی ہے، تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پہ تھے، انہوں نے نماز پڑھی، تو اس انداز سے آنا دیکھنا تو یہ انشاءاللہ اجر کا سبب بنے گا. واللہ اعلم. بشر فرشتے سب کی ہے ایک چاہت قربان. جی اس کنویں کے بارے میں یہی لکھا پڑھا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہے شروع سے اب تک اس میں پانی موجود ہے. سیر و تفریح کے لیے بھی یہ باغ جو ہے بہت خوبصورت ہے. مدینے کے بڑے بڑے جو باغات ہیں ان میں سے ایک ہے. اور یہ جو کھجور اجوا جو بڑی معروف ہے، اجوا عالی اوالی کی، وہ بھی یہاں کی زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کو بھی اوالی کا کہا جاتا ہے. یہ کافی بڑا باغ ہے. میں ابھی اندر سے پوچھ کے آیا ہوں اس سے نا، وہ اندر انہوں نے دکان بنائی ہوئی ہے تو اس سے میں نے پوچھ کے آیا ہوں. 3 قسم کی انہوں نے اجوا رکھی ہوئی ہے یہاں پہ. ایک بڑے سائز کی ہے وہ 50 ریال کی دے رہے ہیں، اس سے چھوٹا 40، اس سے چھوٹی جو ہے وہ 25 کی. تو اس طرح سے ہے. وضو نبی پر کر دے فدا غم اپنی، ہر آرزو نبی پر کچھ. وہ ایک نعت ہے نا کہ مدینے میں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، ایسی جگہوں پہ گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، لیکن جی چاہتا ہے بنتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ایک بھائی نے سوال کیا ہے. سوال یہ تھا کہ جو تقدیر ہے قسمت میں، ان میں کچھ لوگوں کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے اور وہ کئی سال تک لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. وہ طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، اپنے قوم قبیلے کے زور پہ. تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جو بیچارے ظلم برداشت کر رہے ہیں؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں. پہلی چیز، یہ جو ظلم کر رہے ہیں ظالم، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو اگر ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے سینگ نہیں تھے اس کو اللہ سینگ دے گا، اور جس کے سینگ تھے اس کو اللہ اس سے سینگ لے لے گا، اور وہ اللہ وہاں پہ بدلہ پورا کرے گا، اس کو وہ ٹکر مارے گی. اس حد تک اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. پہلے تو جو لوگ ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ علم سے دور ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں. اگر ان کو علم ہو تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں. قرآن و حدیث کے بارے میں اگر وہ جانتے ہوں تو جب ان کو پتہ نہیں ہے وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. دوسری بات اس سلسلے میں
کہ جو مظلوم ہے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے. ظالم ظلم کر رہا، مظلوم کوشش نہیں کرتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتا. ایک مظلوم ہے اور وہ ظلم برداشت کرتا جا رہا ہے، وہ کوشش نہیں کرتا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا. کھڑا ہونا تو دور، مقابلہ کرنا تو دور. تو اس میں وہ بھی یوں سمجھے کہ قسمت کا مارا ہوا ہے، یعنی اس نے کوشش ہی نہیں کی. وہ انسان کے جو کوشش نہ کرے اپنے گھر میں رہ کے مجھے رزق ملے گا، یہ اس انسان کی طرح ہے کہ جو کوشش نہ کرے، ظالم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، اس نے کوشش ہی نہیں کی کبھی. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کو بخار بھی آتا ہے نا، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ راستے پہ چلتے ہوئے اس کو کوئی پاؤں کے سے کوئی چیز اس کی لگی اور وہ گرنے لگا تھا، تو وہاں پہ بھی اس کے لیے اجر ہے. مومن کے لیے ہر چیز میں اجر ہے. جس نے ایک صحابیہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کو مرگی کا مسئلہ تھا، تو جب مرگی کا دورہ پڑتا تو بے پردہ ہو جاتی، تو دعا کی کہ اللہ کے رسول مجھے شفا مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیری اس بیماری کی وجہ سے جنت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے شفا نہیں چاہیے اس بیماری سے، لیکن میرا جو بے پردہ ہوتی ہوں میں وہ نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اسی کی دعا کی. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، پہلی بات تو اس کو کوشش کرنی چاہیے ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی، مقابلہ کرنے کی، کچھ نہ کچھ کرنے کی، بولنے کی. حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبقلبی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان، کہ جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے نہیں، اپنے زبان سے روکے، نہیں تو اپنے دل میں برا جانے. اور دل میں برا جاننا سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے. یعنی جو ہاتھ سے روکتا ہے وہ طاقتور مومن ہے، اور جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے مومن کمزور مومن سے. تو اس لیے جو مظلوم ہیں اور کئی سالوں سے ظلم برداشت کر رہے ہیں، پہلے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے ظالم کا مقابلہ کرنے کی. اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا. اور دوسری چیز، جو ظالم ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ بدلہ قیامت کے دن آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا ہے، اور یہ لیں گے اور آپ کی نیکیاں بھی ان کو دے دی جائیں گی. اور یہاں تک کہ اگر آپ کی نیکیاں نہ ہوں گی تو ان کے گناہ آپ کے کھاتے ڈال دیے جائیں گے. تو اس طرح کے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو بھی اللہ تعالیٰ پریشان نہیں رہنے دے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف دے گا. واللہ اعلم بالصواب. جب آپ ایسی جگہوں پہ آتے ہیں نا، زیارت کرتے ہیں، تو اس جگہ کے تقدس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کہ آپ کچھ کھانے کے لیے لے کے آ رہے ہیں یا یہاں پہ کچھ کھا پی رہے ہیں تو کچرا نہ کریں. دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا شاندار باغ ہے اور کتنی اس میں صفائی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، چیزوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے. ضرور آئیں، وزٹ کریں، شرف حاصل کریں ان جگہوں پہ آنے کا، بیٹھنے کا، نماز پڑھنے کا، جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور اس کو عزت و احترام سے اس میں آگے رہیں. بہت شکریہ آپ کا یہ ولاگ دیکھنے کے لیے. کمنٹ لازمی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا اس ویڈیو کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.